تو جب مشرکین نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تو دفاع میں حضرت ابو طلحہ انصاری اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلحہ نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سعد سے کہ یہ جو عبد الرحمن بن عوف ہیں مہاجر صحابی ہے تمہارے بھائی، اور عبد الرحمن بن عوف کی حالت کیا ہے؟ جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں۔ قربان جائیں رسول اللہ کی اس جماعت کے اوپر۔ انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول میں اتنا مالدار ہوں، یہ بالکل مال دولت سے روپے پیسے سے خالی بندہ ہے، یہ کیسے میرا بھائی ہو سکتا ہے؟ اذیتوں میں مبتلا کیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی لے سکتے ہیں کہ جب وہ مسلمان ہوئے، عرب کی سخت گرمی، تپتی ریت پر ان کو لٹا کے اوپر بھاری پتھر ان کا جو مالک تھا وہ رکھ دیتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام نبی کائنات، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت اور بخشش کی دعا اہل بیت، آل رسول، اصحاب رسول، تابعین اعظام، محدثین کرام، بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین پر۔ لائق ست تکریم سامعین و سامعات، گزشتہ لیکچر میں نے آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مناقب، ان کے فضائل اور ان کے ساتھ محبت کی اہمیت پر چند گزارشات عرض کی تھی۔ آج کی اس مبارک مجلس میں اللہ کی توفیق سے مختصر وقت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کرام کو یہ شان اور فضیلت جو عطا کر رکھی ہے، اس میں بنیادی اسباب کیا تھے؟ آخر کون سی ایسی وجوہات تھی جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ فضیلت اور یہ شان عطا کی؟ اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، سب سے پہلا سبب کہ جن حالات کے اندر صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے، وہ حالات عام نہیں تھے، معمولی نہیں تھے۔ اسلام کی خاطر انہیں بے شمار قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، انہیں قسم قسم کی تکالیف دی گئی، اذیتوں میں مبتلا کیا گیا۔ اس کی ایک مثال آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی لے سکتے ہیں کہ جب وہ مسلمان ہوئے، عرب کی سخت گرمی اور سخت دھوپ کے اندر تپتی ریت پر ان کو لٹا کے اوپر بھاری پتھر ان کا جو مالک تھا وہ رکھ دیتا تھا۔ آج ہم دیکھیں گرمی کا موسم ہے، اگر آج ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے تو کیا وہ اس کو برداشت کر سکے گا؟ اوپر بھاری پتھر رکھا جائے تاکہ نیچے سے کہیں جا نہ سکے، ہل نہ سکے بندہ۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لیکن ان کی استقامت کے کیا کہنے کہ اس دوران بھی حضرت بلال احد احد کا کلمہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تمہارے جو باطل معبود ہیں میں ان کا سرعام انکار کرتا ہوں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی زندگی آپ دیکھیں کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کو دہکتے کولوں کے اوپر لٹایا گیا، دہکتے کولے انگارے ان کے اوپر ان کو لٹایا جاتا ہے، اور ان کے جسم کی چربی جو ہے وہ ان دہکتے ہوئے انگاروں کو بجھایا کرتی تھی۔ اس قدر تکلیف اور اذیت کے اندر ان کو مبتلا کیا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہے۔ اسلام کے اندر سب سے پہلا خواتین میں شہادت کا جو اعزاز ملا ہے وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے لیے بھی حالات نارمل نہیں تھے، بلکہ انہوں نے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کیا۔ بالآخر ابو جہل نے ان کو نیزہ مار کے شہید کر دیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے۔
تو صحابہ کرام رضواناللہ علیہم اجمعین میں سے آپ جس کی زندگی کو دیکھیں، آپ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ پڑھیں، مطالعہ کریں کہ جب وہ مدینہ کی طرف سفر کر رہے تھے، مشرکین نے ان کا راستہ روکا، کہا کہ ہم آپ کو مدینہ میں نہیں جانے دیں۔ یہ حضرت صہیب بڑے ماہر تیر انداز تھے، مشرکین کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ یہ بات تم بھی جانتے ہو کہ میرے ترکش میں جتنے تیر ہیں اس وقت تک تم میرے اوپر قابو نہیں پا سکتے جب تک ایک ایک تیر کے بدلے میں تم میں سے ایک ایک کو مار نہ دوں۔ جتنے تیر ہیں تمہارے اتنے بندے مارو، پھر اس کے بعد میں اپنی تلوار سے تمہارا مقابلہ کروں گا، پھر تم میرے اوپر غلبہ پا سکتے۔ اور ساتھ ہی کہنے لگے ایک آفر میں تمہیں دیتا ہوں کہ فلاں جگہ پہ میری اتنی دولت ہے، وہ جا کے تم لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو۔ اسلام قبول کرنے کی خاطر اپنی ساری دولت کو حضرت صہیب رومی نے قربان کر دی، اور ان کی کنیت ابو یحییٰ تھی۔ جب یہ مدینہ میں آئے تو بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سارے معاملے کے بارے میں بتا دیا گیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب حضرت صہیب رومی کو دیکھا، کہا ربیح ابل یحییٰ، ابو یحییٰ نے کامیاب تجارت کی ہے، گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلی چیز جو ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں آتی ہے کہ انہوں نے ہماری طرح، جیسے ہم ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے ماں باپ مسلمان، نتیجے میں ہم مسلمان ہیں، اور آسانی کے ساتھ ہم اسلام پر اگر عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے حالات ایسے نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے اسلام کے اوپر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کے اوپر استقامت کا مظاہرہ کیا۔ دوسرا سبب کہ وہ لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت کرنے والے تھے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس آیت کی وہ عملی تصویر تھے۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم تم میں سے ہر ایک کی اپنی جان سے بھی زیادہ اگر کوئی عزیز ہونا چاہیے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اہل ایمان کے نزدیک ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ قرآن نے ہمیں یہ بتلایا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی عملی تصویر تھے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، مشرکین مکہ نے ان کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے حرم سے باہر لے کے گئے مکہ کے اندر۔ وہاں پہ جا کے جب قتل کرنے لگے تو پوچھا اے زید، کیا تو پسند کرتا ہے کہ یہاں پر تیری جگہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور تم اپنے اہل کے اندر امن کے ساتھ رہو؟ کیا تمہیں یہ چیز گوارا ہے؟ حضرت زید کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں ہے کہ میں اپنے اہل کے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر امن کے ساتھ رہوں، سکون کے ساتھ رہوں، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ایک کانٹا بھی چبھے۔ ان کی جان لینا یا ان کی شہادت کے درپے ہونا یہ تو بڑی دور کی بات ہے، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ ان کے پاؤں پر ایک کانٹا بھی چبھے۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت زید کے اس جملے کو سن کے کہنے لگے واللہ ما رأیت من الناس احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا، کہ میں نے تمام انسانوں میں کسی ایک کو کسی دوسرے کے ساتھ محبت کرتے نہیں دیکھا جتنا اصحاب محمد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے دیکھا۔ یعنی جتنی محبت اصحاب محمد کے دلوں میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اتنی محبت میں نے کسی انسان کے دل میں کسی دوسرے کے لیے نہیں دیکھی۔ صحابہ تو اتنی محبت کرتے کہ ایک صحابی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میں آپ سے بڑی شدید محبت کرتا ہوں، اور جب وہ محبت میرے دل کے اندر ابھر آتی ہے تو میں اپنے گھر سے نکل کے مسجد میں آتا ہوں، آ کے آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول پھر مجھے خیال آتا ہے کہ میں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، آپ نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، میں اپنی اور آپ کی موت کو جب یاد کرتا ہوں پھر میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، آپ تو جنت کے اندر اعلیٰ علیین میں ہوں گے، میں وہاں پر آپ کا دیدار کیسے کر سکوں؟ صحابہ کا یہ غم تھا، اس قدر وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ جتنی بھی جنگیں ہیں،
جتنے بھی غزوات ہیں جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کو اپنے دفاع پہ ترجیح دی ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ آپ احد کی لڑائی لے لیں کہ جب مسلمانوں کے اوپر حملہ ہوا، مسلمانوں کی صفیں بکھر گئیں، مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو جب مشرکین نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تو دفاع میں حضرت ابو طلحہ انصاری اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوجب طلحہ، طلحہ نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام اور ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ تو یہ جو عظمتیں اور فضیلتیں ان کے حصے میں آئی ہیں، ان اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے، پھر اسی طرح وہ اسلام کی خاطر، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر بے مثال قربانیاں انہوں نے دی۔ جب ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چیز بھی ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے۔ انصار صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ آیت ارشاد فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ضرورت پہ دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ انہیں سخت حاجت یا سخت ضرورت ہی کیوں نہ ہو۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنی ضرورت پہ کسی کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں؟ قطعاً نہیں، ہم واضح انکار کر دیتے ہیں کہ میری اپنی ضرورت ہے، یہ چیز مجھے چاہیے۔ لیکن انصار صحابہ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو ترجیح دینے والے تھے، وہ دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنے والے تھے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ آپ صدقہ کریں، صحابہ کرام نے صدقہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لا کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، ابو بکر آپ مجھے بتائیں اپنے اہل کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اپنے اہل کے لیے میں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑا، اپنے اہل کے لیے میں نے کچھ نہیں چھوڑا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر میرے حالات، کاروباری حالات اچھے تھے اور میرے دل کے اندر یہ خیال تھا کہ اس موقع پر میں ابو بکر سے آگے نکل سکتا ہوں، لیکن جب میں نے ابو بکر کے اس جذبے کو دیکھا تو میں نے اپنے دل کے اندر یہ بات کی کہ تو زندگی میں کبھی بھی کسی بھی معاملے میں ابو بکر سے سبقت نہیں لے جا سکتا۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ بے مثال قربانیاں جو اسلام کی خاطر انہوں نے دی۔ پھر اسی طرح چوتھے پارے کی پہلی آیت کریمہ اب جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اتاری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کی اے اللہ کے رسول، بیرحا باغ جو ہے میرے مال میں سب سے عمدہ ہے اور یہ مسجد نبوی سے بالکل سامنے تھا۔ اللہ کے رسول اس باغ کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے، وہاں پہ کنواں تھا، اس سے اللہ کے رسول پانی پیا کرتے تھے، بڑا گھنا باغ تھا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہے، اللہ نے قرآن میں حکم اتارا ہے کہ اس وقت تک تم نیکی کی روح کو نہیں پا سکتے جب تک وہ چیز اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب اور پیاری ہو۔ اے اللہ کے رسول میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ آج سے میں نے اس باغ کو اللہ کے راستے کے اندر وقف کر دیا، آپ جس طرح چاہیں اس کے اندر تصرف فرمائیں۔ یہ وہ قربانیاں تھیں، یہ وہ اوصاف تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پھر اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوصاف سے جو چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ قرآن سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے، کثرت کے ساتھ قرآن پڑھنے والے تھے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے تھے، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے والے تھے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے اور سب سے بڑی بات قرآن پر عمل کرتے تھے۔ یہ سب سے بڑا فرق ہے ان کی زندگیوں میں اور ہماری زندگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 آیات سیکھا کرتے۔ کتنی آیات؟
10 جب تک ان پر عمل نہ کر لیتے، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم 10 آیات نہیں سیکھتے۔ جب 10 آیات یاد ہو جاتی، معنی مفہوم سمجھ لیتے، اپنے عمل کو ان کے مطابق کر لیتے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید 10 آیات بطور سبق وہ لیا کرتے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے اول مصداق ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کی تعلیم خود حاصل کرتا ہے یا لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ قرآن کے قاری تھے، وہ قرآن کے مفسر تھے، وہ قرآن کے مبلغ تھے، قرآن کا پیغام پوری دنیا کے اوپر پھیلانے والے تھے، وہ اللہ کا پیغام لے کے لوگوں کے پاس جانے والے تھے۔ وہ صرف اپنے آرام کو ترجیح نہیں دیتے تھے بلکہ وہ لوگوں کی ہدایت کے معاملے میں فکر مند رہتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں جو ایک نمایاں خوبی تھی وہ ان کی آپس کے اندر محبت اور مودت تھی۔ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ہم اپنے معاشروں میں دیکھیں، تھوڑی سی کمی بیشی ہو جائے لڑنے مرنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں ان کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں اور جو صحابہ ہیں رسول اللہ کے وہ آپس کے اندر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں اور کفار کے مقابلے میں وہ انتہائی سخت ہیں۔ یہ ان کا وصف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اور جب ان کا دشمن سے سامنا ہوتا تھا، خواہ دشمن قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، برادری قبیلے کا کیوں نہ ہو، نسبی تعلق ہی کیوں نہ ہو، اگر باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے تو باپ اپنے بیٹے کو اسلام کی دشمنی کی وجہ سے قتل کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہے ان کا کفار کے لیے سخت ہونا۔ اور آپس میں کتنے نرم دل تھے۔ انسانی تاریخ میں اخوت اور بھائی چارے کی سب سے بڑی مثال وہ مواخات مدینہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین میں سے کچھ لوگوں کو انصار کا بھائی قرار دیا تھا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ انصار صحابہ میں سے تھے اور مدینے کے سب سے زیادہ جو مالدار لوگ تھے ان میں سے ایک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سعد سے کہ یہ جو عبد الرحمن بن عوف ہیں مہاجر صحابی، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور عبد الرحمن بن عوف کی حالت کیا ہے؟ جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، 1 پیسہ بھی جیب کے اندر نہیں، لیکن قربان جائیں رسول اللہ کی اس جماعت کے اوپر۔ انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول سٹیٹس کا فرق ہے، میں اتنا مالدار ہوں، یہ بالکل مال دولت سے روپے پیسے سے خالی بندہ ہے، یہ کیسے میرا بھائی ہو سکتا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ یہ سعد بن ربیع کا بھائی ہے، اسلامی بھائی چارہ اور اخوت قائم کر دی، تو حضرت سعد بن ربیع کہنے لگے اے عبد الرحمن، میں اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، اس میں سے جس حصے کو تو پسند کرتا ہے تو رکھ لے، دوسرا میں رکھ لے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم اپنے اس شہر میں دیکھیں، جائیداد کی خاطر سگا بیٹا وہ اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے، بھائی اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جو اپنے اسلامی بھائی کو اپنی آدھی دولت دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف خوددار انسان تھے، کہنے لگے کہ اللہ آپ کے مال میں برکت ڈالے، آپ مجھے بازار کا رستہ دکھائیں، میں حلال تجارت سے روزی کمانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ مفت میں مل رہا ہے چلے میں رکھ لیتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کام کرنے کی، جس طرح آج ہم لوگوں کی طبیعت ہو چکی ہے کہ کوئی چیز اگر ہمیں مفت میں مل رہی ہو، مال مفت دل بے رحم، ہم بڑی بے دردی کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ، یہ خوددار لوگ تھے، محنت کرنے والے لوگ تھے، وہ کہنے لگے آپ کا مال اللہ اس میں برکت ڈالے، آپ اپنے پاس رکھیں، میں تجارت کر کے محنت کر کے میں کماؤں گا۔ جب انسان کی یہ سوچ ہو نا، نوجوان آپ بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، تو میں مزید بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر۔ آپ ذرا حضرت عبد الرحمن بن عوف کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ جب یہ تجارت کے پیشے سے مشغول ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں اتنی برکت ڈالی، جب ہجرت کر کے آئے تھے تو عقد کے اندر ایک بیوی بھی نہیں تھی، جب اس دنیا سے گئے تو ان کے عقد کے اندر 4 بیویاں تھیں، جب ہجرت کر کے آئے تو پاس کچھ بھی نہیں تھا،
جب اس دنیا سے گئے تو وراثت کے اندر درہم و دینار کی ایک بڑی تعداد چھوڑی، اور سونا جو وراثت کے اندر انہوں نے چھوڑا تھا وہ کلہاڑوں کے ساتھ کاٹ کے تقسیم کیا گیا تھا۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جو سونے کو کاٹ رہے تھے کلہاڑوں کے ساتھ، ان کے ہاتھ تھک گئے تھے، سونا ختم نہیں ہوا تھا۔ ایک طرف اللہ کے رسول ان کو سعد بن ربیع کا بھائی بنا رہے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بالکل خالی۔ دوسری طرف وراثت کے اندر اتنا سونا کہ اس سونے کو کلہاڑوں کے ذریعے کاٹ کے تقسیم کیا جا رہا ہے، اور پھر جو عمدہ گھوڑے تھے ان کی تعداد بھی ایک خاطر خواہ تھی جو وہ اپنی وراثت کے اندر چھوڑ کے گئے تھے۔ تو یہاں ہم نوجوانوں کے لیے، آپ بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے یہ درس ہے، انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے، اپنے ارادے ہمیشہ پختہ رکھنے چاہیے، دل لگا کے محنت کرنی چاہیے، اپنے کام کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ جب آپ اپنے کام کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے، اللہ ضرور آپ کے مال کے اندر، آپ کی عمر کے اندر برکت فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ وہ چند نمایاں خوبیاں ہیں جن خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ شان اور یہ فضیلت عطا کی۔ آج ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تاکہ اپنی زندگیوں کے اندر ہم تبدیلی لا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں میں نے عرض کی، اللہ کہنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔